السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو سورہ فرقان ہماری چل رہی ہے۔ سورۃ الفرقان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسٹلی جو آیات آ رہی ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ کفار قریش جو تھے یا جو اس وقت کے کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست ان اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں، اور اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں فرما رہے ہیں، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ سب غلط ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی باتوں کو تاکیدی انداز سے مختلف انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی پوری سورہ جو ہے وہ تقریباً نبوت کے بارے میں، یعنی نبوت کے دلائل کے بارے میں تمام جو ہے سورہ یہ اس کو کور کر رہی ہے، بار بار ڈیفرنٹ انداز سے ان باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آئیے آیات کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال الذين لا يرجون لقاءنا۔ قال فعل ماضی، اب اس کا فاعل دیکھنا ہے، وہ ہے الذين لا يرجون لقاءنا، یہ ہے فاعل قال کا۔ سو الذين حالت رفع میں ہو گیا، آگے اس کا صلہ ہے وہ ہے فعل مضارع، جملہ ہے لا نفی ہے، یرجونا راجیم واو مادہ ہے، امید کرنا، فاعل اس کا ہم ہے، اور لقاءنا یہ حالت نصب میں مرکب اضافی ہے، مفعول یرجونا۔ یعنی انہوں نے کہا الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے یا نہیں کرتے۔ کیا کہا؟ اب ان کا مقولہ ہے لولا انزل علینا الملائکۃ، حالت رفع میں نائب الفاعل انزل، لولا کیوں نہ حرف تخصیص ہے، کیوں نہ انزل علینا الملائکۃ متعلق کیوں ہم پر فرشتے نازل کیوں نہ ہوئے، او یا پھر نرا ربنا، رآ یرا دیکھنا، نرا فعل مضارع، نحن فاعل، او نرا ربنا مرکب اضافی، دیکھ رہے ہیں منصوب، مفعول ہے نرا کا، یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ پھر اللہ نے فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، یہ ان کے تکبر کی علامت تھی۔ لقد استکبروا فی انفسہم، اپنے اندر انہوں نے تکبر کیا، یعنی بہت زیادہ تکبر کیا۔ لام جواب قسم، قد تاکید، استکبروا فعل ماضی، ہم فاعل، کاف بارہ مادہ، باب استفعال متعلق فی انفسہم مرکب اضافی، یعنی انہوں نے بہت تکبر کیا۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، عتو کا مطلب ہوتا ہے یعنی اچھا یہ ہوتا ہے تکبر کرنا۔ عتو تکبر کا ایک سپرلیٹو سچویشن ہے کہ حدیں کراس کر جانا، یعنی اتنا زیادہ تکبر کرنا کہ اس میں حدیں توڑ جانا۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور تکبر میں حدوں سے آگے بڑھ گئے۔ عین تا واو مادہ ہے، عتو ہم فاعل، عتواً یہ بیسیکلی مصدر ہے، مفعول مطلق ہے عتواً کا، اور یہ اس کی صفت ہے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، آگے اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ، یوم اب ظرف ہے اور اس کا آگے مضاف الیہ ہے جملہ، یرون فعل مضارع، ہم فاعل، یوم یرون الملائکۃ مفعول حالت نصب میں، ہم اس کا فاعل، کہ جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن کیا ہوگا؟ لا بشرا یومئذ للمجرمین، یہ لا نفی جنس ہے، بشرا یہاں پر نصب ہے، کسی قسم کی کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن۔ یوم اذن، یہ اذن جو ہے یہ بیسیکلی عوض ہے، یوم اذن یہ عوض ہے اس بات کی جو پہلے بتائی گئی کہ جس دن یہ ہوگا، یوم یرون، جس دن وہ واقعی دیکھیں گے۔ لا بشرا یوم اذن للمجرمین، تو یہ اسم لا ہے، یہ خبر لا ہے، للمجرمین، اور یہ ظرف ہے کہ لام حرف جر، مجرمون اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور یہاں پر جمع مذکر سالم ہے۔ لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کسی قسم کی کوئی خوشخبری، کوئی خوشی نہیں ہوگی، وہ بڑا مشکل دن ہوگا۔
وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، ہم فاعل کون کہیں گے؟ یہ بیسیکلی اس کا فاعل ہم ہے کہ جب یوم یرون الملائکۃ، جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو بیسیکلی فرشتے انہیں کہیں گے، یہ بیچ میں ایک جملہ اعتراضیہ ہے کہ جو ٹیسٹیفائی کر رہا ہے کہ ان کو کچھ کہا جائے گا، لیکن یہ کنفرم کر دیا گیا کہ ان کو خوشی کوئی نہیں ہونے والی، اس دن ان کا کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ حجراً محجوراً، یہ مقولہ ہے فرشتوں کا، حجراً محجوراً، بہت بڑی دوری ہے، ایک اوٹ ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ محجور اسم الفاعل کا صیغہ ہے، حجراً محجوراً، یعنی یہ اس سے مراد یہ ایک عرب کا ایک مقولہ بھی ہوتا ہے۔ سو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی آفت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش حجراً محجوراً، کہ کوئی بہت بڑی اوٹ ہو جو درمیان میں آ جائے اور ہم پر یہ مصیبت نہ آ سکے، ہم اس تکلیف کا جو ہے وہ شکار نہ ہو سکے، تو یہ اس پر ہے حجراً محجوراً۔ تو یہاں سے یہ بیسیکلی جنت کے لیے ہے کہ حجراً محجوراً، جنت اور کافروں کے درمیان میں ایک بہت بڑی اوٹ ہوگی، حجراً محجوراً۔ سو یہ ان اقوال میں سے ہے جیسے ہم کیا کرتے ہیں معاذ اللہ، یعنی بغیر پیچھے فعل محذوف کر کے ڈائریکٹ بات کی جاتی ہے، تو یہ حجراً محجوراً بھی وہی ہے، حجراً محجوراً۔ آگے اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، قدیمنا، قدیمہ کا بیسیکل تو مطلب ہوتا ہے آنا، یہ الہ سے مراد اب یہاں پر یہ قدیمنا یعنی آگے بڑھنا، قدمت الیک یعنی میں تمہاری طرف بڑھا، قدمت الیک میں تمہاری طرف بڑھا۔ تو قدمنا الی ما عملوا، ہم نے پہل کی، آگے بڑھے، فعل ماضی ہے، نحن فاعل ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قدمنا الی، کس کی طرف بڑھے؟ ما موصول ہے اور مجرور ہے، آگے اس کا صلہ ہے عملوا من عمل، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ما اسم موصول جو، عملو فعل ماضی، ہم فاعل، من یہاں پر بیسیکلی عمل، یہاں پر عملاً منصوب تھا عملو کا، اس کو مزید نکرہ کر دیا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم بڑھے ان کے عملوں کی طرف، انہوں نے جو عمل بھی کیے، whatsoever they done، یہ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو بھی عمل کیا، چھوٹا بڑا، ہر عمل کی طرف بڑھے۔ پھر ہوا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہم اجرنا من النار، فَجَعَلْنَا ہم نے بنا دیا ہو اس کو، یہ اس ما کی طرف چلا گیا، یعنی اس سارے کو، ما عملوا من عمل، ہباءً گرد و غبار، منثوراً پھیلی ہوئی، ہم نے اسے پھیلی ہوئی گرد و غبار بنا دیا، گرد و غبار یعنی ان کے عملوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ واللہ یہ آیت بڑی سخت ہے، بڑی ہی سخت ہے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہو یہ ما عملوا کی طرف چلا گیا، یہ دوسرا مفعول، یہ منصور اس کی صفت، منصور یہ اسم المفعول کا صیغہ پھیلایا ہوا، نون سا را مادہ ہے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً، ہبا کہتے ہیں بیسیکلی گرد و غبار کو، منصور اڑایا ہوا، پھیلایا ہوا۔ آگے چلتے ہیں جی، پھر اللہ نے فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اللہم انا نسألک الجنہ، ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ بہت پیاری آیات ہیں۔ اصحاب الجنتی، جنت والے، یومئذ اس دن، جس دن یہ سارا کام ہو جائے گا، خیر بھلائی، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، اب یہ خیر یہاں اسم التفضیل کے طور پر آیا، بیسیکلی اخیر تھا، حمزہ ڈیلیٹ کر دیا گیا، یہ اشرو اور اخیر میں حمزہ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ بن جاتا خیر اور شرن، سو اسم التفضیل بنا، آگے اس کا آیا تمجیز، خیر مستقرن، مستقرن یہ اسم المکان کا صیغہ ہے جہاں پر استقرار پکڑنا، ٹھہر جانا، رکنا، سٹے کرنا،
تو جنت والے کیا ہوں گے جی اس دن؟ خیر مستقرن، بہت بہتر ٹھہرنے کی جگہ میں ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، یہ دوسری خبر ہوئی، یہ بھی اسم التفضیل کا صیغہ، اور مقیلن یہ تمییز بن کر آیا، احسن مقیلن اسم المکان کا صیغہ ہے، یعنی قیلولہ کرنے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ، استراحت کی جگہ، سبحان اللہ۔ تو جنت والے اس دن ہوں گے بہت اچھے ٹھکانے میں اور بہت اچھی آرام کرنے کی جگہ پر۔ اللہم انا نسألک الجنہ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جی تو یوم تشقق السماء، یہ تشقق باب تفاعل سے تشقق یتشقق، یہ اصل میں تھا تشقق تتشقق، اور یہ فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے، السماء اس کا فاعل ہے، سو وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، سو اس دن جس دن آسمان بادلوں سمیت کیا ہے پھٹ جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، نزلہ فعل مجہول ہے، الملائکۃ نائب الفاعل ہے، تنزیل مفعول مطلق ہے، کہ اس دن فرشتے قطار در قطار اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک یہاں پر مبتدا ہے اور یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے اور یہ بیسیکلی ظرف ہے متعلق، اور للرحمن خبر ہے۔ الملک یومئذ الحق، یعنی اس دن حق بادشاہت ہوگی کس کی؟ للرحمن کی، کہ یوں سمجھ لیں کہ اس دن صرف الرحمن کی ہی بادشاہت ہوگی، کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اب اس کا جو ہوا ہے وہ بیسیکلی اسی دن کی طرف جا رہا ہے کہ وہ دن کیا ہوگا، یہ اس کی خبر ہے، عسیراً اس یوم کی صفت ہے اور علی الکافرین متعلق ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ جو دن ہے جس دن الملک الحق للرحمن، یہ کافرین پر بہت سخت ہونے والا ہے۔ عسیرن کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت، عسر سے نکلا ہے نا، تفعیل میں چلا گیا، بہت زیادہ سخت ہونا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یوم اس دن جس دن یہ سب ہوگا، عد یعد باب نون سے نوچنا، نوچنا، الظالم فاعل یعد، ہاں جی ظالموں سن لو، یوم یعد الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو نوچے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، الیاذ باللہ۔ پھر کیا ہے؟ یقول، اور وہ کہے گا، یہ اس ظالم کا حال ہے، یہ ذوالحال ہے، کیا کہے گا؟ فعل مضارع ہوا فاعل، یہ ظالم کی طرف چلا گیا، مقولہ ہے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا حرف ندا، لیتنی اے کاش، نی انا اس کا اسم ہو گیا، آگے پورا جملہ خبر ہے، یا لیتنی اے کاش، حسرت، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کے ساتھ راہ اپنا لی ہوتی، یعنی میں نے رسول کا ساتھ لے لیا ہوتا، ان کے ساتھ ہو لیا ہوتا۔ اتخذت فعل ماضی، انا فاعل، باب افتعال، مع الرسول ظرف، سبیل مفعول، مع الرسول سبیل۔ آج آپ اور میرے پاس وقت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں پر چل پڑیں۔ آگے جو آیت ہے یہ مجھے، آپ اور ہم سب کو پیغام دے رہی ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہم دوست بناتے ہیں، یہ ان دوستوں کے بارے میں ہے جو ہماری صحیح راہ کی طرف رہنمائی نہیں بلکہ الٹ راہ کی طرف کرتے ہیں، ہمیں گانے سنواتے ہیں، ہمیں فلمیں دکھاتے ہیں، ہم سے شرک کرواتے ہیں، ہم سے گناہ کرواتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ روز قیامت کیا کہیں گے؟ یا ویلتا، اے میری تباہی، ویلن کہتے ہیں میری تباہی، بربادی، یا ویلتا اے تباہی، لیتنی، لیتنی اے کاش، آنا لیتا کا اسم، آگے جملہ پورا خبر ہے، لم اتخذ فلانا خلیلا، لم مضارع کو نفی ماضی، اتخذ انا فاعل، لم اتخذ فلانا یہ نکرہ، کسی کو بھی فلان کہتے فلانے کو، مفعول ایک، خلیلاً دوسرا مفعول، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میں اس حال میں نہ ہوتا۔ تو بجائے اس دن کہنے کے آج ہی اس آیت پر عمل کر لیں۔
اپنے دوستوں کی لسٹ بنائیں، دیکھیں آپ کو کون سینما لے کر جاتا ہے، کون آپ سے لڑکیوں سے دوستیاں کرواتا ہے، کون آپ کو زنا کی دعوت دیتا ہے، کون آپ کو مجرے دکھواتا ہے، کون آپ کو اپنے مجرے کی محفل میں بلاتا ہے، کون آپ کو رشوت کے رستے دکھاتا ہے، کون آپ سے رشوت دلواتا ہے، کون آپ کو جھوٹ کی تعلیم دیتا ہے، کون آپ سے جھوٹ بلواتا ہے۔ اپنے دوستوں کی لسٹ بنائیں، کون آپ سے شرک کرواتا ہے، کون آپ سے بدعتیں کرواتا ہے، کون آپ کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ اپنے دوستوں کی لسٹ بنائیں اور ان کو اس لسٹ سے خارج کر دیں، نہیں تو روز قیامت یہ کہنا پڑے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس دن یہ کہنا کام نہیں آئے گا، نہ میرے نہ آپ کے۔ آج ہی موقع ہے، کرنا ہے کر گزریے، بچ جائیں گے، ورنہ روز قیامت پھر یہ جملہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا رب ارجعون، یا اللہ ہمیں لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، کچھ نہیں سنا جائے گا اس دن۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہ صرف وہی ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ راہیں ہمارے لیے اوپن ہے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی، پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اس میں بھی ایک آیت آئی ہے بڑی زبردست۔ آگے اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ لام جواب قسم کا تاکید، اضل یضل، گمراہ کرنا کسی دوسرے کو۔ اضل فعل ماضی، نی مفعول، اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ وہ کیا کہے گا؟ اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ جی جو دوست گزرا تھا پیچھے اس کا تذکرہ ہے کہ وہ کیا کہے گا؟ اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ ہوا فاعل اس فلان خلیل کی طرف چلا گیا۔ عن الذکر، یہ ذکر سے یعنی قرآن کے آ جانے کے بعد اذ جاءنی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ بعد یہاں پر ظرف بن کر آ رہا ہے، یہ یہاں پر اس کا مضاف الیہ ہے، اور جاءنی یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ بعد اذ جاءنی یعنی یہ اذ یہاں پر مضاف الیہ دونوں بن رہا ہے۔ جاءنی، جاء کا فاعل ہوا جو ذکر کی طرف چلا گیا، نی مفعول۔ اس نے مجھے گمراہ کر دیا قرآن کے ذکر سے، قرآن سے بعد اس کے آ جانے کے، یعنی اس کے آ جانے کے بعد مجھے اس نے گمراہ کیا، یعنی مجھے میرے دوست نے بیسیکلی بہکایا، اصل میں یہ مجرم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ شیطان یہ اسم کانا ہے، لِلْإِنسان یہ متعلق ہے، خذولاً خبر ہے کانا کی۔ خذولاً کا مطلب ہوتا ہے بے یار و مددگار چھوڑ جانے والا۔ ہذا شخص خذول، یعنی یہ آدمی ایسا ہے جو آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ جائے گا۔ خذول فعول کے وزن پر۔ انسان کو شیطان، یہ فعول کے وزن پر ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ انسان کو شیطان ہر حال میں چھوڑ دینے والا ہے۔ جب بندہ پھنسے گا تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، میں نے تو نہیں کیا، اس نے خود کیا ہے۔ آگے ہے یہ ہے پرچہ ہمارے خلاف، FIR، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہے گا، اسم قالا، یہ کہے گا کیوں؟ کہ اس دن کی بات ہے۔ یا ندا ربی، یا ہے معذوف متکلم کی، اور یہاں پہ رب حالت نصب میں ہے۔ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، قومی اسم ان، اتخذوا هذا القرآن مہجورا خبر۔ اتخذوا ہم اس کا فاعل، فعل ماضی کا صیغہ ہے، حمزہ خاء باب افتعال۔ اے میرے رب، میری قوم نے بنا دیا هذا القرآن، اس قرآن کو، مہجوراً چھوڑا ہوا، چھوڑ دیا ہوا، ترک کر دیا ہوا۔ کہتے ہیں نا بیت المہجور، بیت المہجور کا مطلب ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑا ہوا، اس میں کوئی نہیں رہتا، خالی ہے، یہ خالی پڑا کب سے، جو کہتے ہیں بیت المہجور لا ساکن فیہ، کہ اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اسم المفعول کا صیغہ ہے، اور یہ حال ہے
قرآن کا. حاضل قرآن مفعول ہے اتخذو کا, محجور مفعول ثانی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اتخذ یتخذو دو مفعول لے کر آتا ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر اس کا حال ہے. سو اتخذو حاضل قرآن مہجوراً, اس قرآن کو اس حال میں چھوڑ دیا ہوا ہے کہ اس میں جیسے اس کے پاس کوئی جانے والا ہی نہیں. مہجوراً ایسی جگہ جہاں سے ہجرت کر لی جائے. مجھے بتائیں روز قیامت جب یہ قومی میں کون ہے؟ یہ قومی میں صرف مکہ تو نہیں ہے, اس قومی میں پوری امت ہے کہ میری اس امت نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا. مہجور ہونے کی کئی صورتیں ہیں. بالکل قرات ہی نہ کرنا, اس پہ یہ تو پہلی ہے نا کہ اس کو پہلی تو سب سے پہلی کہ اس پہ ایمان نہ لانا, یہ تو پہلا مہجور ہوا. دوسرا مہجور کیا ہے؟ اس کو اس کی قرات نہ کرنا. تیسرا مہجور کیا ہے؟ اس کو اس پہ غور و فکر نہ کرنا. چوتھا مہجور کیا ہے؟ اس پہ عمل نہ کرنا. پانچواں مہجور کیا ہے؟ اس کی پھر دعوت کو دوسروں تک نہ لے کے جانا. سو ہر مہجور کی لیول ہے. پہلا سب سے سخت ہے ایمان ہی لانا. دوسرا اس کے بعد ہے کہ پڑھنا ہی نہیں, قرات ہی نہیں کرنی. تیسرا اس کے بعد ہے کہ اس کو سمجھنا نہیں, اس میں حکم کیا ہے اس پر عمل نہیں کرنا. سو اس طرح سے یہ مہجور کی کئی قسمیں ہیں. سب سے سخت ہے ایمان نہ لانا. پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, اسی طرح جعلنا فعل ماضی نحن فاعل, ہم نے بنایا عدوًا مفعول دشمن متعلق لِكُلِّ نَبِيٍّ, کل مرکب اضافی کل نبی لام نے مجرور کر دیا. ہر نبی کے لیے ہم نے ایک دشمن بنایا. اب اس دشمن کی صفت ہے, وہ دشمن کون تھا؟ من المجرمین, مجرموں میں سے تھے, یعنی وہ مجرم تمام اللہ نے انبیاء کے دشمن بنائے. پھر اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ, آپ کا رب آپ کو کافی ہے. بیسیکلی با زائدہ ہے, ربو کا یہ اسم کفا ہے, کفا یکفی کافی ہو جانا. وَكَفَى بِرَبِّكَ کس طرح سے؟ ہادیًا وَنَصِيرًا, یعنی رہنمائی کرنے والا, ہادی و نصیرًا اور مدد کرنے والا. سو یہ دونوں حال ہیں, رب یہاں پر ذوالحال ہے. سو وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, اور آپ کا رب کافی ہے رہنمائی کرنے کے لیے اور مدد کے طور پر. آگے چلتے ہیں جی. تو پھر اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا. قال الذین کفروا, وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا, یہ فاعل ہو گیا کالا کا. کیا کہا؟ مقولہ ہے. لولا حرف تخصیص, نزل علیہ القرآن, قرآن نائب الفاعل, نزل علیہ متعلق, ہا رسول کی طرف ضمیر, اور جملۃ واحدا یہ مرکب توصیفی مفعول نزلہ کا. کہ انہوں نے کیا کہا کہ کیوں نہ قرآن نازل کر دیے گا جملۃ واحدا, یعنی ایک ہی بار میں سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, یہ كَذَلِكَ سے مراد ہے کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ كَذَلِكَ اسی طرح لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, لام یہاں پہ تعلیلیہ ہے. ثبت یثبت تثبیتاً, یعنی ثابت کر دینا, ٹھہرا دینا. نثبت فعل مضارع منصوب ہے لام کی وجہ سے, نحن فاعل. لنثبت به میں ہا قرآن کی طرف چلا گیا کہ کذالک اسی طرح لنثبت کہ ہم ثابت کریں, یعنی ٹھہرا دیں قرآن کو, فؤادک آپ کے دل پر. فؤادک یہ مفعول ہے دل پر, یعنی کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا. رتل یرتل ترتیلا, ٹھہر کر پڑھنا, ٹھہر کر اتارنا, ٹھہر کر سامنے قرات کیا جانا. ورتلناہ یعنی ورتلناہ یعنی ہم نے ٹھہر کر اس کو پڑھا ہے آپ کے سامنے. ورتلناہ, رتلنا فعل ماضی نحن فاعل ہو مفعول, ترتیلا فعل یہ مفعول مطلق ہے رتلنا کے. رتل یرتل باب تفعیل. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. لا اور اللہ کو ذرا پکڑ لیجئے, پھر دیکھتے ہیں. یاتون فعل مضارع, ہم فاعل, کاف مفعول, بمثل جس کو لے کر آنا ہے. نہیں لاتے وہ آپ کے پاس کوئی بھی مثل, کوئی بھی اعتراض, کوئی بھی حجت, سوائے اس کے کہ جئنا کا, ہم آپ کے پاس لاتے ہیں. جئنا فعل ماضی نحن فاعل,
کاف مفعول آپ کے پاس کیا لے کر آتے ہیں؟ بالحق کی، حق کو لے کر آتے ہیں، یعنی اس کا جواب حق سے دیا جاتا ہے جب وہ کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ وہ احسن تفسیراً، اور بہترین تفسیر لے کر آتے ہیں، واو عطف ہے، یعنی حق اور بہترین تفسیر لے کر آتے ہیں۔ یہ احسن مجرور ہے، با کا عطف ہوا ہے، اسم التفضیل کا صیغہ ہے، تفسیراً تمجیز ہے احسن کہ احسن کس حوالے سے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، پورا جملہ مبتدا ہے، اس میں موصول آگے صلہ ہے، یحشرون مجہول، اس کا ہم فاعل۔ الذین یحشرون، جنہیں جمع کیا جائے گا، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، اور یہ خبر ہے اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اولئک وہ ہوں گے، مبتدا، شر خبر، اسم تفضیل ہے، مکانن یہ اس کی تمجیز ہے، وعدل واو عطف ہوا، عدل دوسری خبر ہے، اسم تفضیل ہے، اور سبیلن اس کی تمجیز ہے۔ اولئک شر مکانن وعدل سبیلن، تو اولئک شر مکانن، وہ مکان کے لحاظ سے بہت برے ہیں، اولئک وہ سب، شر مکانن یعنی جہاں وہ اب ٹھہرا دیے گئے ہیں، جہنم میں پہنچا دیے گئے ہیں، تو وہ سب کیا ہیں؟ اولئک شر مکانن، یعنی مکان کے اعتبار سے بہت برے ہیں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور ایک بہت بڑے گمراہ راستے والے ہیں، اضل سبیلا۔ آگے چلتے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ اللہ فرما رہے ہیں لام جواب قسم کا تاکید، آتینا فعل ماضی، نحن موسیٰ الکتاب، ہم نے عطا کیا موسیٰ کو، مفعول ایک، الکتاب مفعول دو، وجعلنا اور ہم نے انہیں بنایا، فعل ماضی نحن فاعل، وجعلنا معہ اخاہ ہارون، مفعول نمبر ایک، مفعول نمبر دو، ہارون بدل اخا، اور ہم نے ان کے ساتھ بھائی بنا دیا، مفعول نمبر تین، وزیر، ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا۔ فقلنا نحن فاعل، ہم نے کہا، کیا کہا؟ مقولہ ہے، اذهبا امر کا صیغہ ہے، انتما فاعل ہے اس کا، کہ تم دونوں جاؤ، الی القوم، قوم کی طرف۔ وہ قوم کون ہے؟ الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، یہ صفت ہو گئی القوم کی۔ کذبوا بآیاتنا صلہ ہے، الذین کا کذبوا فعل ماضی، ہم فاعل، بآیاتنا متعلق کذبوا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فدمرناہم تدمیرا، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ دمر یدمر تدمیرا، دمرنا نحن فاعل، ہم مفعول، یہ مفعول مطلق، یعنی ایسے ہلاک کیا جیسے ہلاک کیے جانے کا حق ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وقوم نوح، فعل محذوف کا مفعول ہے، اور قوم نوح، قوم یعنی قوم نوح، لما جب، کذب الرسل انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اغرقناہم ہم نے انہیں غرق کر ڈالا، وجعلناہم للناس آیہ اور ان کو بنا دیا لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ جی تو لما یہاں پر ایک شرط کا سا مقام بن گیا کہ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، فعل ماضی، الرسل مفعول، اغرقنا باب فعل، اغرق یغرق فعل ماضی، نحن فاعل، ہم مفعول، اغرقناہم ہم نے انہیں غرق کر ڈالا، وجعلناہم اور انہیں بنا دیا، للناس لوگوں کے لیے، آیۃ مفعول دوسرا، ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، باب افعال، اعتدا عین تا دال مادہ، اعتدا یعتد بنانا، نحن فاعل ہم نے بنا ڈالا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ ظالموں کے لیے، عذابًا مفعول، عذاب بنا، یعنی ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا۔ وعادًا وثمود واصحاب الرس، مفعول ایک، مفعول دو، مفعول تین، وقرون مفعول چار، بین ذالک ظرف مفعول پانچ، کثیرن مفعول چھ۔ یہ فعل محذوف کے لیے ہیں کہ اور ہم نے فار ایگزامپل فدمرنا عادًا وثمود واصحاب الرس وقرون بین ذالک کثیرن، یعنی بین ذالک کثیرن، اور ان کے درمیان اور بہت سارے، یعنی جن کا تو تذکرہ آ گیا وہ، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا تذکرہ نہیں آیا۔
پھر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ کلن پھر مفعول فعل محذوف کے لیے، اور ہر ایک کو ضربنا لہ الامثال، سب کے لیے ہم نے ایک ایک مثال بیان کی۔ ضربنا نحن فاعل، لہو یہ کلن کی طرف چلا گیا، امثال مفعول، اور ہم نے سب کے لیے مثالیں بیان کی۔ وکلن اور ہر ایک کو تبرنا تتبیرا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہلاک کرنا، اور ہم نے ہر ایک کو ہلاک کر ڈالا۔ تبرنا تبر یتبر تدبیرا، باب تتبیرا باب تفعیل، نحن فاعل فعل ماضی کا صیغہ، مفعول مطلق۔ آگے ہے وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، یقیناً وہ آ چکے ہیں، لام جواب قسم، قد تاکید، اتو ہم فاعل، اتایاتی آنا، علی القریتی یعنی کسی بستی کے پاس۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، یہ جو قریش ہیں، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ صفت ہے قریت کی، الَّتِي یہ بھی مجرور ہوا، امطرت مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جس پر بارش کی برسائی گئی، اس کا ہیا فاعل جو الَّتِی کی طرف چلا گیا۔ مطر السوء یہ مفعول امطرت، یعنی وہ ایسی بستی کے قریب سے گزر چکے ہیں جس پر برائی کی بارش ہوئی، مطر السوء یعنی عذاب کی بارش ہوئی۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا انہوں نے اسے دیکھا نہیں؟ استفہام لم فعل مضارع ماضی نفی، افلم یکونوا یرونہا ہم اس کا اسم، یرونہا خبر، یرون فعل مضارع، ہم فاعل، ہا مفعول، قریہ کی طرف چلا گیا۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا انہوں نے اسے دیکھا نہیں؟ بل کیوں نہیں، بلکہ کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ اصل بات یہ ہے کانوا ہم اس کا اسم، یہ خبر پورا جملہ، فعل مضارع، لا نفی، یرجونہم فاعل، نشورن خبر، مفعول یرجون کے، بلکہ وہ دوبارہ لوٹنے کی امید رکھتے ہی نہیں۔ جی تو یہ آیات تھی، آج کی 20 آیات تھیں۔ اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا گیا، آپ کی نبوت کا دفاع کیا گیا، اور یعنی روز قیامت کو جو کچھ ہونا ہے اور اس پورے لوٹنے کے جو پورا ایک پروسیجر ہے، اس کو بار بار تاکید کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا، بار بار نشور کی بات آئی ہے، یہ جو واپس لوٹنے کا انکار ہے۔ اچھا، اس کے انکار کے کئی طریقے ہیں۔ ایک انکار تو ہے کہ سیدھا ہی بندہ کہہ دے جی واپسی شاپسی کوئی نہیں ہے، بس جڑا ایتھے ہی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ منہ سے تو نہیں کر رہے لیکن دل میں یقین نہیں ہے، عمل وہ نہیں ہے کہ بھائی پتہ بھی ہے کہ بھائی ادھر جا کے حاضری دینی ہے اور ہم نے ان سب باتوں کا جواب دینا ہے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ایک پوچھو گے تو کہیں گے جی واپس جانا تے ہے، اور تواڈے عمل تے دسن واپس بھی جانا، تسی عمل تے دس دے کوئی نہیں۔ عملوں سے تو نہیں پتہ چل رہا کہ کوئی واپسی بھی جانا ہے، عملوں سے پتہ چل رہا کہ واپسی کا کوئی یقین نہیں ہے، بس جو یقین ہے وہ سب ادھر ہی ہے۔ واللہ سورہ فرقان بڑی سٹرونگ ہے، اس بات کو بڑا موڑ توڑ کر بڑا زور سے ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے پڑھانے کے دوران جو کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو وہ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔